بالکل ابھی جو ہی الیکشن کمیشن جو ہی نئے لسٹ دیں گے ہر حلقہ وائز تو ہم انہی سے لیتے ہیں، کیونکہ اگر پرانے اس پہ میرا پولنگ اسٹیشن اگر انہوں نے آگے پیچھے کیا ہوا ہے تو کافی وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں ابھی تو نیا پولنگ اسٹیشن یہ ہے، آپ کسی کو پرانا بتائیں گے، اگر کوئی پولنگ اسٹیشن آگے پیچھے ہو یا سیریل نمبر بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سیریل نمبر بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو ووٹ کا سیریل نمبر 50 ہے، سلسلہ نمبر جو وہ اوپر سے آ رہا ہوتا ہے، یہ نمبر آپ کے پورے گھر والوں کا میسیج کا، تو وہ پورا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ الیکشن کمیشن اپنے ویب سائٹ پہ جو ہی اپلوڈ کرے گا پورے پاکستان کا ہوگا، اس میں سے ہم حلقہ وائز خود ہی ہمارا ڈیٹا یہ جو ٹیم ہے الیکشن کمپین سیل کے، تو وہ جو ہی ان کو الگ کرے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ڈیلی ملتے رہیں گے، تو جو ہی یہ وہ ہوتی ہے پرنٹ یا مطلب وہ اپلوڈ کرتے ہیں الیکشن کمیشن والے، اسی دن سے اس پہ کام شروع ہو جائے گا، بہت ساروں کے آپ لوگ بھی نمبر ایڈ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم کو بتا سکتے ہیں، آپ لوگ کی ٹیم کو کہ یہ فلاں فلاں جو اوورسیز ہیں ان کے نمبر، ان کے گھر والوں کے نمبر، کچھ اس طرح کی چیزیں آپس میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ حلقہ وائز بھی وہ جو ممبر ہوتا ہے جو الیکشن لڑنے والا کنٹیسٹ کرنے والا اس کو بھی پتہ ہوگا کہ فلانا ایریا میں میرے 8-10 ووٹر ہیں، فلانی جگہ میں میرے 2 ووٹر ہیں، 1 ایسے ووٹر ہے، تو انشاءاللہ آج رات کیا ہم ابھی تک تقریباً 17,500 لوگوں کو ادھر سے ابھی تک ریچ آؤٹ کر چکے ہیں، جو آگے سے رانڈم میں اتریں گے انشاءاللہ ٹھیک ول بی ماشاء اللہ، سرپرائز. انشاءاللہ تو جو ہی الیکشن کمیشن ان لسٹوں کو اپڈیٹ کریں گے نئے لسٹوں کو تو انشاءاللہ اس پہ ہماری یہاں پہ پوری پراپر ٹیم ہے وہ کام کرے گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی طریقہ کار بتا دیں گے کہ وہاں سے کیسے اپلوڈ ہوتی ہے، اور اگر وہ نہیں ہوا تو یہاں سے میں آلریڈی آفیشیلی جو ہے نا PDF کے تھرو یا سافٹ ویئر جو اپنا ہمارا ایک سافٹ ویئر پورا چل رہا ہوتا ہے لیپ ٹاپ میں، اس کے تھرو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ٹھیک پراپر. ٹھیک تو بھائی بادشاہ بھائی جو ہمارے زبردست ہو گیا. پنجاب کے جو جی ٹائیگر جی تھے سر، جو پنجاب کے ٹائیگر تھے ان کے رابطے کہاں جی ہیں سر؟ وہ لڑکے کہاں ہیں؟ یہ پنجاب کے تو نہیں تھے میرے خیال میں، اس کے نام سے تھے عمران ٹائیگر کے نام سے پوری ایک خود آل اور پاکستان وہ ہے، تو ان کا جو ان ہیڈ ہے وہ تو خیر کسی بات نہیں سر، وہ لڑکے بڑے اچھے لڑکے تھے، سلام میں انہوں نے ہاں کام کیا، اچھے انہوں ہاں نے ہاں کام کیا. وہ یہ ابھی جنوبی بھی رابطے پنجاب میں میں رہتے ہیں، ان کا ہیڈ رابطے میں ہے، ملتا رہتا ہے، تو ان اگر کا آپ جو سر اگر مہربانی کریں انہیں ہمیں فہیم صاحب سے ملوائیں، وہ بڑے اچھے لڑکے ہیں، کیونکہ جنوبی پنجاب میں ہمیں زیادہ لڑکوں کی ضرورت ہوگی، وہاں پہ ہماری ریچ کم ہے. اچھا ٹھیک، میں اس ٹیم کا بھی پورا وہ کر لیتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کا آپ لوگوں کا وہاں کا ہیڈ اور پھر اس کے نیچے جتنے بھی لڑکے کام کر رہے ہیں اس کا بھی میں پوچھ لیتا ہوں پراپر یہ لسٹ آپ میں بھی لکھ لیں ہوگا سر، کہ کس اگر طرح آپ تک. کے پاس لکھ لیں، فہیم صاحب سے ان کا ضرور رابطہ کروائیں تاکہ پھر ہم میرے سے زیادہ میں چاہوں گا کہ جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے نا، کیونکہ وہ ڈیٹا ہینڈلنگ ان کا کام ہے، تو ہاں وہ بالکل ضرور تاکہ آصف چودھری ہے، آپ ہے، اور وہ اپنا BFT تو نہیں ہے، دوسرا گجر ہے نا. میرے پاس اور بھی ہیں لوگ، میں پہلے ان سے کرتے نا، اصل میں گجر کے پاس کیونکہ خاصی بڑی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے، بیک اینڈ پہ کیسے چیزوں کو مینج کرنا ہے، اصل میں کسی بھی ڈیٹے کو لنک کرنے کے لیے تھوڑی سی ٹیکنیکل نالج ہونی چاہیے. جو بات بادشاہ بھائی کر رہے ہیں بالکل ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل بندہ بٹھائیں گے تو وہ 1 منٹ میں سمجھ جائیں گے، میرے جیسے بندے کو بٹھائیں گے تو وہ سیاسی باتیں کرنے والا ٹکرے مارتا رہے. تو یہ بالکل وہ کہتے ہیں رائٹ مین فور رائٹ جاب ہمیں دیکھنا پڑے. نہیں سر جی، انشاءاللہ بات یہ ہے صحیح کہ ہوگا. آپ درمیان میں ہوں گے نا، آپ نہیں میں سمجھ گیا، میں کوئی نہیں، میں ویسے بات کروں. بالکل ابو حمدان کے پاس میرا نمبر ہے، میرا نمبر بادشاہ بھائی سے شیئر کر دے، بادشاہ بھائی کا مجھے شیئر کر دے، باقی جو بھی لوگ ہوں گے اس میں ہو ہم گیا سر. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اصل میں جتنا ہم کام کر سکیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ابھی پتہ نہیں یہ کیا کیا حرامزدگیاں کرتے ہیں، الیکشن کو آگے لے کے جائیں گے یا جلدی سے الیکشن کروائیں گے، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جی بادشاہ بھائی سے اس کا جواب لیں گے. بادشاہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، الیکشن آگے لے کر جانے یا نہ لے کر جانے کے بارے میں؟ اچھا بڑا ٹف سا کویشچن ہے، لیکن
اگر جہاں تک دکھائی دے رہا ہے الیکشن نہیں کروا رہے، جہاں تک ہمیں دکھائی دے رہے، جہاں تک یہ جو مولانا سے انہوں نے وہ کروائی نا کہ میرے لیے حالات ایسے ہیں، ادھر سے سراج الحق نے ایک دوسرے نے کہا ہمارے لیے برف باری یہ وہ کے پی میں، تو آہستہ آہستہ اس طرف کی طرف جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن صدیق جان نے جو خبر آؤٹ کی تھی آج سے 3 دن پہلے کہ سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن جا رہی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیوں ڈیلے، لیکن وہ اس سے پہلے میرے خیال میں اب یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے شاید کہ وہ 2 3 4 6 پریس کانفرنسز کروا کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، سیکیورٹی وائسز، اور پھر سردیاں ہیں، فیب میں برف باریاں پڑ رہی ہے، فلانا یہ وہ، تو ہمیں تو یہی اللہ کرے الیکشن ہو جائے، ہم تو کہتے ہیں کل کرائیں انشاءاللہ، پاکستانی عوام تیار بیٹھی ہے ان کو ان کے اوقات یاد دلانے کے لیے، لیکن مشکل لگ رہا ہے جہاں تک ہمیں وہ ہو رہا ہے کہ اب انہوں نے پلان وہ جو یکدم سے جانا تھا سپریم کورٹ وہ انہوں نے ڈیلے کر دیا کیونکہ وہ خبر بریک آؤٹ ہو گئی، صدیق جان ایک بڑا اچھا وہ ہے پیٹیے گا سائڈ لیتے ایک اچھا وہ ہے لڑکا ہے، تو ابھی یہ پریس کانفرنسز کروا کر یہ 2 3 4 جماعتوں کے جو چیئرمین یا جو بھی ہیں، مجھے تو یہی بظاہر لگ رہا ہے۔ ہاں، اور ایک مجھے آج ایک اور بڑی بیچ میں سے یہ بات آ گئی جماعتوں کی الیکشنوں سے کہ جو 20 دن کا ٹائم پی ٹی آئی کو دیا ہوا ہے، یہ اتنی بڑی پریشانی والی، پتہ نہیں کیوں ہمارے گور صاحب تو بڑے تکڑے وکیل ہے، کیوں اس نے اتنا ٹینشن اس نے بنا دیا اس سے کہ نہیں میں ہائی کورٹ جا رہا ہوں، یہ کر رہے وہ کر رہے، وہ کہیں بھی نہ جاؤ۔ آپ کے سامنے 3 دن پہلے اگزامپل جمعیت والوں نے یہ فضل الرحمان گروپ نے کر لیا کہ ہم 5 سال تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی سیم کر دو۔ اگر ان کی جماعت کالعدم نہیں قرار دی جاتی، ہماری والی کیوں؟ بات ہی ختم کرا دو۔ انہوں نے سمپل سا اپنی کور کمیٹی بٹھا دی جیسے ہماری کور کمیٹی ہے، اور انہوں نے کہا ہم 5 سال اسی چیئرمین کو اور اسی فلانے جتنے بھی سارے ہوتے ہیں سب کو 5 سال ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں ہمارے پی ٹی آئی والے، یا مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ انٹرا پارٹی الیکشن سے اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا ہوا ہے۔ میں نے تو کہا کہ آج کل اس کو کال یا میسیج کروں گا کہ اتنی وہ نو آپ کے سامنے اگزامپل لیا تو ان جماعتوں کو بھی وہ قرار دے دے کالعدم کہ ٹھیک ہے وہ بھی الیکشن نہیں لڑیں گے، یا جو کچھ بھی ہو ان کے بھی نشان چین جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے، انہوں نے کہا کہ ہم 5 سال ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، انہوں نے مثال دے دی، ان کی ایکسیپٹ ہو گئی تو ہماری بھی ایکسیپٹ ہوگی، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو 20 دن کا ٹائم دیا ہوا تھا، ویسے مجھے پہلے ایک پلاٹ پہ بیٹھا تھا تو ادھر بھی میں نے ایک ایگزامپل دے دی کہ یہ اتنی ٹینشن والی بات تو پہلے ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر وہ کہتے نہیں لازمی الیکشن کراؤ، آؤ ہر ضلع سے ہم بلا مقابلہ ایک بندے کو جو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے صرف کاغذات جمع کرا دیں گے، اور کسی نے جمع نہیں کرائے بلا مقابلہ سب جیت گئے، بات ہی ختم۔ اب بات صرف آئے گی چیئرمین پہ، وہ جس کی وجہ سے بیرسٹر گور نے کہا کہ جب تک آرٹیکل 6 کے انڈر کوئی بندہ نااہل نہیں ہوتا تب تک وہ اپنے پارٹی کا چیئرمین بھی بن سکتا ہے اور وہ الیکشن کے لیے بھی ایلیجیبل ہے۔ اور خان صاحب تو کسی اور کیس میں انہوں نے مطلب جو اس کو سزا ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے وہ چیئرمین شپ سے نہیں ہٹ سکتے، وہ صرف آرٹیکل 6 کے انڈر جو آتے ہیں امین اور صادق نہ ڈکلیئر ہو، صرف وہاں پہ وہ مسئلہ کریٹ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بلے کا نشان بھی ہوگا، اور یہ ہماری ساری تیاری، خان صاحب چیئرمین بھی ہوں گے۔ ہاں وہ باہر آتے نہیں آتے یہ تھوڑا سا کنٹروورشل وہ ہے، اور الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ یو کے یو ایس اے دونوں، مطلب یورپین کنٹریز بھی اور یو ایس اے بھی کلم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس میں ان کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ الیکشن کراؤ نہ کراؤ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن خان کو آگے نہیں لانا۔ یہ تو اب یو ایس سفارتکار جو ہے وہ کھلے عام گھوم پھر رہا ہے یہاں پہ اور چکرے کاٹ رہا ہے در بدر۔ تو اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے انشاءاللہ۔ اگر اس میں سے کچھ ایڈ کرنا ہے، ورنہ یہاں پہ ٹائم ایسا وہ ہو رہا ہے کہ رواز کا وہ ہو رہا ہے اب۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے بہت بادشاہ بھائی، آپ بھی آرام کریں۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا، اور بہت ساری
چیزیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور انشاءاللہ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے ڈیفینیٹلی۔ انشاءاللہ میں نمبر شیئر کر دوں گا بادشاہ بھائی آپ کا، اور فہیم بھائی کو جو ہے نا آپ کو فہیم بھائی کا نمبر شیئر کر دوں گا سر، پلیز آپ رابطے میں رہیں، کیونکہ میں آج کل تھوڑا سا میں خود بزی ہوتا ہوں تو ٹچ اپ نہیں ہوتا ہے، تو آپ دونوں رابطے میں ہی رہیے گا، تو انشاءاللہ میں بھی جتنا آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں I'll be there انشاءاللہ سر۔ ضرور، بس اللہ سب کو خوش رکھے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے ڈیلی اسی طرح۔ اوکے سر، اللہ حافظ سر، اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف اللہ یور حافظ سیلف، جی۔ بی سیف میرے بھائی، اللہ حافظ۔ جی فہیم بھائی۔ بس پی ٹی آئی یارکشائر امبر کے پروفیسر جلیل ملک صاحب آئے ہیں، اب ان کو انگیج کریں اور اوسی میں بھائی بھی آئے ہیں، اوسی بھئی بھی آئے ہیں، ویلکم ویلکم اوسی اوسی بھائی بھائی، ویلکم جلیل بھائی، ویلکم نظر بھائی۔ جی نظر بھائی بھی۔ اصل میں فہیم بھائی میرے یہاں ہو گئے 3:15 صبح کے، کل میں اسی ٹائم سویا تھا، صبح 6 بجے پھر اٹھ کے میں نکلا ہوں، میں جب روڈ پہ آیا ہوں تو تھوڑی گومدان بھائی اس سے تقریباً گومدان 10 بھائی منٹ پہلے میں گھر آیا ہوں۔ جی آپ تو میں بے شک تھوڑا سا نکلیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تھوڑا سا آرام کروں گا، آپ سب اگر نہیں ناراض نہ ٹھیک ہو تو۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ ریسٹ کریں، چلے، بالکل ریسٹ کریں، تھینک یو سر، بالکل تھینک یو، ریسٹ کریں۔ آپ سب اپنا ابھی خیال رکھیں اینڈ کیپ اٹ اپ۔ جی ٹھیک ٹھیک تھینک جی ہے۔ یو جی، سر، اللہ جی حافظ، اچھا، شکریہ۔ جی سر، ابھی اللہ حافظ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ پروفیسر جلیل ملک صاحب موجود ہیں اور اوسی بھائی موجود ہیں، ان دو بندوں کو انگیج کرتا ہوں، ایک طرف پروفیسر، ایک طرف دو ایکسپرٹ موجود ہیں، تو ایک دوسرے سے سر جی پروفیسر صاحب، الیکشن جو سا ہے چاہے وہ آگے کرے پیچھے کرے، ہم نے تیاری کرنی ہے، اور آپ نے اگر کسی سبجیکٹ پہ بات کرنی ہے تو آپ کریں، اور اوسی بھائی کو اور نظر بھائی کو انگیج کریں، کیونکہ میں اس وقت سے بول رہا ہوں، اب آپ کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ فہیم صاحب، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوں کیونکہ ابھی صبح سے بزی تھا تو سونے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، تو میں بھی دیکھ رہا تھا، میں کہ دیکھوں کیا جا رہی ہے سچویشن آپ کی۔ اچھا مجھے ذرا ایک کام کریں نا، اوسی صاحب کا انٹروڈکشن تو کروائیں نا، کیونکہ نام تو میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں ان کے، لیکن مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے ہیں اور کیا کوئی ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اوسی بھائی آپ اپنا انٹروڈکشن آپ ہی کرائیں تو وہ بیسٹ ہوگا۔ جی السلام علیکم فہیم بھائی اور سارے بھائیوں کو جی میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم تو السلام۔ جناب تعارف جلیل ملک صاحب کچھ بھی نہیں ہے، ماڑے سے بندے ہیں، تو بس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں فہیم صاحب کے ساتھ آ کے، تھوڑا بہت جتنا ہمارا نالج ہوتا ہے اس کے مطابق کوئی بھی جو یو سبجیکٹ کے چل سے رہا ہی ہوتا ہے یا یو کے سے ہے یا کسی اور کنٹری سے؟ نہیں میرے بھائی، میں یو ایس سے ہوں، باسٹن اوکے ٹھیک۔ سے ہوں، ہاں جی۔ پیچھے جو ہے وہ میرا تعلق عمران خان صاحب کے NA-52 سے ہے، اچھا ماشاء اللہ جی۔ ہاں جی۔ تو یہ تھوڑا سا میرا بیک گراؤنڈ ہے، تو باقی تھوڑی سی ہم ذرا اس طریقے سے کہ میں ذرا تھوڑا سا کچھ معاملات میں یا کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ شاید ہمارے جو ریویلڈ ہمارے ساتھی ہیں جن کی آئیڈینٹیٹیز اس طریقے سے ہیں، تو میں ذرا آؤٹ سپوکن سا، بہت سے فورمز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ٹویٹر اسپیسیز ہیں ہماری، یا بہت سی ایسی ویڈیوز بنانی، تو ہم تھوڑے سے آؤٹ سپوکن ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اچھا ماشاء اللہ، بہت سے معاملات میں نا آؤٹ سپوکن ہیں تھوڑے سے، تو اچھا اچھا وہ تھوڑی سی زبردست۔ احتیاط کرتے ہیں، بس یہی مطلب ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہیں باقی بات کو۔ ہاں نہیں میں سمجھ گیا، بس یہی تھوڑا سا دیکھتا تھا، کیونکہ فہیم صاحب جو ہے وہ تعریف تو بڑی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ بڑے بڑے مختلف قسم کا ٹیلنٹ ہے جو یہاں پہ آتا ہے، تو وہ بھی میں اسی سے آیا تھا، میں کہ چلو تھوڑا سا میں بھی مستفید ہو جاؤں اس سے۔ جی فہیم صاحب ماشاءاللہ خود جناب ایک جسے کہتے ہیں کہ فل آف انرجی، فل آف ڈیڈیکیشن اور فل آف انتھوزیزم جسے کہہ سکتے ہیں،
تو اس کا ایک بہترین امتزاج ہے. سو ہمارے لیے تو سمجھ لیں کہ مشعل راہ ہے طیب صاحب جی. نہیں نہیں بالکل جی، یہ تو 24 آور جو ہے نا ڈیووٹیڈ ہے اسی کام کے لیے، اور انہوں نے ہمیں بھی موٹیویٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اور پہلے بھی میرا خیال آیا تھا، دیکھا تھا کہ یہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اس وقت میں تھوڑا بزی تھا، میں بھی دیکھا میں کہ کون بندہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت. تو فہیم صاحب اس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ابھی تو تقریباً یہاں پہ کیا 11:30 تو ہو گئے میرا خیال ہے یہ ہونے والے. تو باقی جی کچھ نہیں جی، بالکل. دیکھیں تھوڑی سی جو ہے نا، میں آج تھوڑا سا وہ جو الیکشن کمیشن کا کل کا، تو آج بڑی ایک خبر اس طرح کی آ رہی تھی کہ بلے کا نشان جو ہے پی ٹی آئی کے پاس رہے گا. خوشی بھی کچھ لوگ منا رہے تھے، لیکن پھر میں نے کوئی تبصرے یا کچھ جو ہے نا آگے پیچھے سنے ہیں ان سے، تو میری جو تھوڑی سی جو نظر آ رہا ہے نا، تھوڑی سی ایک فکر مندی والی بات ہے کہ لگتا ہے کوئی بریک واردات ڈالنے کا ان کا ارادہ ہے. ارادے تو خیر یہ بہت کرتے ہیں، لیکن ایک پلاننگ اللہ کی بھی ہوتی ہے. تو ان کا جو ارادہ نظر آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے 13 دسمبر کا دن کو رکھا ہوا ہے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ سیفر کا فیصلہ کریں اس وقت تک، دوسری طرف جو ہے یہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا جی کہ اپنی انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں 20 دن کے اندر. اور جو انہوں نے نئے رولز بنائے ہیں اس کے مطابق جو ہے بڑا مشکل ہے اتنے پیریڈ کے اندر جو ہے اس تک الیکشن ہونا. اور یہ سارے رول ریگولیشن پی ٹی آئی کے اوپر یہ اپلائی ہو رہے ہیں، باقی کسی اور پارٹی کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہے. تو لگتا یہی ہے کہ انہوں نے ایک بار کوشش ضرور کریں گے کہ اتنے ٹائم کے اندر جو ہے الیکشنز جو ہے نہیں ہوں گے، تو کیونکہ اس کے فوری بعد انہوں نے الیکشن سکیجول دینا ہے اپنے 8 فروری کا. تو ان کا ارادہ کو جو ہے نا نیتیں ان کی خراب ہے. کوشش انہوں نے کسی طرح کی کرنی ہے کہ ایک پوائنٹ پہ لا کے تو ایک دم جو ہے نا یہاں پہ پابندی لگا دیں، کہیں گے جی کہ یہ آپ الیکشن آپ کے نہیں ہو سکے یا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یا اس طرف سے شاید کوئی فیصلہ وغیرہ کوئی سیفر سے دے دیں اور اس میں ڈسکوالیفائی وغیرہ کر دیں یا خان صاحب کو، یا تو اس طرح کا کوئی میرا خیال ہے کہ واردات ڈالنے کی کوشش کریں گے، ساتھ الیکشن اسکیجول کا اناؤنس کر دیں گے. پھر یہ کہ پی ٹی آئی والے اس طرف لگے رہے ہیں، پھر ظاہر ہے کھچڑی پک جائے گی اس میں اگر اس طرح کی سچویشن آتی ہے. تو عدالتیں بھی آج کل ماشاءاللہ اس طرح کی ہے. میں بھی ایک ویسے دیکھ رہا تھا ٹاک شو، تو اس میں بڑی تعریف کر رہے تھے. آج کل جو چینلز ہیں نا ان کو تو بڑی اسپیشل ڈائریکشنز ہیں، ٹی وی جو چینلز ہیں، کہ آپ نے عمران خان کا نام نہیں لینا. تو باقی ہے کہ آرمی کی ہوگی یا آج وہ جوڈیشری کی بڑی تعریف کر رہے تھے. آج کل تھوڑے سے کمنٹس دیے انہوں نے، اطہر من اللہ نے اور چیف جسٹس نے، کہ وہ جی پرانا جو ہے جنرل ضیاء نے بھی یہ کیا، اس کا بھی احتساب نہیں ہوا. پھر جنرل مشرف کا سزائے موت ہوئی تھی لیکن وہ اس کو دی نہیں جا سکی، یہ نہیں ہوا. تو ان کو کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کوئی نہیں ہوتی تھی، تو اس کو یہ ون وے لگے ہوتے ہیں. حالانکہ ان سے پوچھنے والی بات یہ ہے کہ وہ تو چلو ہو گیا پیچھے ہسٹری، لیکن اس سے سیکھا کیا آپ نے؟ آج وہ بڑے کہہ رہے تھے جی کہ عدلیہ نے بڑے کھلے دل سے جو ہے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم سے یہ زیادتیاں ہوئی ہیں پہلے جو بھٹو دور میں، بھٹو کے ساتھ جس طرح کا. لیکن انہیں کو یہ بتایا کہ ابھی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ایک تھا پروگرام، اس میں بیٹھا ہوا تھا جو اپنا نعیم پنجوتا ہے، اس نے بھی تھوڑا سا ٹائم اس کو دیا تھا. اس نے خیر اتنا لنک ہی کیا تھا، اسی طرح ہی کہہ رہا تھا جی کہ بندے اغوا کر دیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا پھر وہ خیر ان کا جو ہے تو اس میں ایک تھوڑا سا موقع ملے، لیکن اس طرح کھل کے اس طرح بولا نہیں ہے. ورنہ اس طرح حالانکہ میرا خیال ہے اگر ہم ذرا ہوم جیسا ہو تو پھر وہاں پہ ان کو کھلا ہو کے بولے کہ وہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ عدلیہ کیا کر رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے، کہ انہوں نے اغوا کر کے اس کے بعد پھر وفاداریاں تبدیل کرا رہے ہیں. الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے پھر اپیل بھی کی. اس نے بتایا، اسے نعیم پنجوتا نے، ہم نے اپیل کی تھی، ہم نے سپریم کورٹ میں دی تھی اپلیکیشن، لیکن انہوں نے اعتراضات لگا کے اس کو تو پھر واپس کر دیا. ابھی کہہ رہا تھا کہ بھی ہم اس پہ اپیل کریں گے دوبارہ. تو انہوں نے انڈائریکٹلی کسی طریقے سے کمپرومائز ہو کے تو روکا ہوا ہے. وہ اپنا کام جو ہے کرتے جا رہے ہیں اندرون کھانا. اور مطلب ایک مذاق لگتا ہے نا، الیکشن کیا ہوا جمہوریت ہے؟ یہ کیا جمہوریت ہے کہ ایک پارٹی کو آپ نے جو ہے نہ تو وہ کوئی میٹنگ کر سکتے ہیں، نہ جھنڈا لے کے نکل سکتے ہیں باہر،
اور ان کے جو بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو آپ زبردستی اغوا کر کے وہاں پہ ان کو پھر وفاداریاں چینج کروا رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا کہا تو جا رہا ہے، مطلب ہے کہ کہتے ہیں جی کہ آج کل تو یہی خاص کر ہمارے جو شیر مروت صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ مطلب جس طرح کا ان کا ارادہ ہے وہ ایک تو لگتا ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی لوگ اپنے وفاداریاں چینج کرتے جا رہے ہیں پریشر میں آ کے، لیکن دیکھنے والی یہ ہے کہ پریشر کو ہر کوئی بندہ اتنا برداشت تو نہیں کر سکتا نا پریشر۔ اب یہ کہتا کچھ کا تو میں اتنا قصوروار سمجھتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ آپ ایک خاص کر پی ٹی آئی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور زیادہ تر تو ایسے تھے جو پہلی بار سیاست میں آئے تھے، وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے یا کوئی چور ڈاکو تو نہیں تھے جن کو آلریڈی یوز ٹو ہوں تھانوں میں جا کے بند ہونے مار کھانے کے، یا اتنے سخت ہوں فزیکلی، یا پھر یہ ہے کہ اب پیسے والے بڑے لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں، بزنس وغیرہ ان کے سارے ان کے بزنس انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، پھر خواتین پہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں۔ اتنی مجبوری میں اگر کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہے تو اس کو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، ہر کوئی بندہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہو سکتا، کچھ تو ہیں جو انہوں نے پریشر لیا ہوا ہے، لیکن ہر بندہ اس طرح تو نہیں لے سکتا نا۔ اسد عمر جیسے لوگ جو ہیں بڑے سافٹ سے، جنہوں نے کبھی محلہ کوئی سخت کام کیے نہیں ہے، ایک بڑے اچھے بھلے فادر کے جنرل تھے اور پھر پڑھی لکھی فیملی تھی، پھر اس کے بعد بزنس مین اپنا بڑا اچھا اس کا ایک مطلب جاب تھی اس کی، جو کام کر رہے تھے بڑے مطلب اس کے بعد پھر وہ سیاست میں آیا۔ اب اس طرح کے لوگوں کو آپ کہیں کہ جی کہ آپ اس طرح ٹارچر کر کے جیلوں میں بند کر کے تو پھر وہ بیٹھے رہیں گے آپ کے ساتھ، تو بڑا کم لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو اتنا پریشر لے سکتے ہیں۔ الٹیمیٹ لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو ان کو۔ تو یہ سچویشن تو جب ہے نا بڑی اس حساب سے تو بڑی واسطہ ہے، لیکن بہرحال ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کچھ بہتری بھی اس میں آتی ہے کہ ہمیں کچھ وکلاء کی طرف جو ہے ٹرینڈ ہو گیا۔ ہاں، وہ وکلاء میں جو مجھے نظر آ رہی ہے اچھی بات یہ ہے کہ ایک ان کی کویسچننگ آنسرنگ بڑی اچھی ہے، ان کی ہوتی ہے نا ایکسپلینیشن ان کی بڑی اچھی ہے، کیونکہ یہ کورٹوں میں جا کے بڑے بریک بریک پوائنٹ میں سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ نکال کے تو کیس اپنا لڑتے ہیں، وہاں پہ جیتے ہیں کیس۔ تو اس ریفرنس سے پی ٹی آئی کی جو ریپرزنٹیشن ہے یہ وکیل بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ ایک بڑا اس میں مجھے پازیٹیو نظر آیا، جو بڑے اچھے وکیل آ رہے ہیں اس طرف، جو ابھی دو تین جو ہے نا ابھی مطلب اچھے اچھے وکلاء کے نام آ رہے ہیں، پر چلے گا ایٹ دی اینڈ کون کون الیکشن لڑتا ہے اس میں پی ٹی آئی میں شامل ہوتا ہے یا کس طرح۔ تو ایک اس حساب سے اچھا نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی اچھے مطلب ایکسپیرینس قسم کے پڑھے لکھے وکیل جو ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں قومی اسمبلی میں تو اسمبلی کا انوائرمنٹ چینج ہو جائے گی، وہاں پہ جو ہے قانون بھی جانتے ہیں اور پھر بولنا بھی جانتے ہیں اس کو، پھر اس کا کریٹیکل انالیسس بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جب وہ ایڈمنسٹریشن میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ لیکن یہ تو بات کی بات ہے، پہلی تو یہ ہے نا کہ دیکھنا یہ کہ الیکشنز میں اب یہ پی ٹی آئی کس طرح حصہ لیتی ہے، اسی حالت میں لیتی ہے، اسی طرح اس کا نشان ہوتا ہے، اور اسی طرح خان صاحب جو ایز اے چیئرمین الیکشن لڑتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے نا کہ گورنمنٹ نہ بنائے۔ لیکن بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک آزمائش ہے پی ٹی آئی والوں کے اوپر، اور دوسری یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر سب سے بڑی آزمائش ہے کہ پاکستان کے حالات دیکھ لیں کہ کس طرح ڈے بائی ڈے خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے بڑی ڈٹائی نظر آ رہی ہے کہ کبھی بھی اس طرف ان کا نظر نہیں آ رہا کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، چاہے اور سفر جو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، بڑے برے حالات ہیں گراؤنڈ کے اوپر۔ میڈیا پہ انہوں نے پابندیاں لگو کے تو کہا ہوا کہ آپ نے نہ تو اکانومی پہ کوئی بات کرنی ہے، تو نہ کوئی مہنگائی کے اوپر بات کرنی ہے، تو نہ ہی نواز شریف کی بات کرنی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں جی۔ ہاں ہاں جی، لاندینے ریبان کو اچھا لالا عنایت اللہ بھی آئے ہیں۔ مدا بان کا بچے اواروں بان کا اچھا یہ لالا عنایت اللہ ہے میں نا، وہی ہے۔ لالا لالا ہے، بات کریں یا میوٹ لگا لیں؟ لالا پہلے اپنے بچوں کو سنبھالیں گے پھر لالا اس طرف آئیں گے۔ اچھا بچوں کو سلا دیں آپ۔ اوسی بھائی پروفیسر صاحب نے
ایک بات کی اس کے اوپر اگر آپ اپنا اوپینین دیں پھر نظر بھائی کو اتنی دیر میں لالا جاگ جائیں گے. تھینک یو. اس میں اوپینین دے جی کہ الیکشن کے بارے میں کیا آپ کی سمجھتے ہیں؟ جو میرے ذہن میں خدشہ ایک آ رہا ہے کہ یہ واردات کریں گے ضرور کسی طریقے سے الیکشن بالکل قریب جا کے. ابھی انہوں نے وقتی طور پہ تو تھوڑی سی بریفنگ دی ہے. جی جی جلیل بھائی، آپ نے 2-3 بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بلکہ میرے دل کی باتیں کی ہیں آپ نے. آپ نے کہا جی کہ یہ کل ہم نے اس پہ ویسے تھوڑی سی بات کی تھی اور بڑی ڈیٹیل ہماری ڈسکشن اچھا ہوئی تھی کہ یہ جو ہمارے پاکستان کے نئے شہری ہیں، مرد اور ایون ہماری جو بچیاں ہیں، خواتین ہیں ہماری، ٹھیک ہے، ان پہ یہ 3rd ڈگری تو تھانوں میں ہوتا ہے نا، مار پیٹ جیسے کرتے ہیں. کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اس سے آگے آپ بڑھ جائیں کسی بندے کو. اوسی بھائی ایک سیکنڈ. جی 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 سر. پروفیسر صاحب اب آپ میوٹ کر لیں. ڈیکورم ہے کہ ایک بندہ بولے گا باقی میوٹ کر لیں تو پھر ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی شکریہ. تو وہ ہم اسی پہ سر کل بات کر رہے تھے کہ آپ ایک تو کسی پہ جسمانی تشدد کرتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں جی 3rd ڈگری ٹارچر ہے، جیسے تھانوں میں مار پٹائی کرتے ہیں. اگر اس سے زیادہ آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو ذہنی اذیت بھی دیتے ہیں، تو وہ پھر 4th ڈگری بن جاتا ہے. پھر اگر کسی کو اسپرچولی آپ ٹارچر کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے دینی عقائد کے اوپر کرتے ہیں یا طہارت کے مسائل، ٹھیک ہے. میں مثال دیتا ہوں، جیسے عمران خان صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا اٹک جیل میں جو ان کی جگہ تھی جہاں بول پیشاب کی جو ان کی ضرورت تھی، اس کے اوپر لائٹ لگی اور اس کے اوپر کیمرے لگائے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے یعنی کہ ایک سمجھ لیں کہ ان کی ایک قسم کا اس بندے کے اوپر ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اس کو ڈی فیم کرنا اسپرچولی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس کے اوپر 5th ڈگری ٹارچر ہے. پھر آپ اگر جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، شہباز گل کو بنایا مثال کے طور پہ، آپ دیکھیں عمران ریاض کو بنایا، اگر اس سے بھی آپ اگلے ایک لیول پہ جاتے ہیں کہ آپ اس کے جو بلوڈ ونز ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو آپ جنسی تشدد یا دوسرے تشدد کا نشانہ، تو یہ 7th ڈگری آف ٹارچر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے بڑی اچھی بات کی، جیسے اسد عمر کی آپ نے بات کی، یا کسی بھی ایک عام سیولین کی آپ جب بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مرد و زن کی، تو جو سیولینز ہوتے ہیں وہ اس قسم کے جو جنگی جرائم ہیں یہ والے، اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. وی آر ناٹ ٹرینڈ. مجھے بھی پکڑ لیں مثال کے طور پہ، آپ کو یہاں کسی کو بھی پکڑ لیں گے، اس حد تک جب آپ کسی پہ تشدد کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بندہ ٹوٹنا کیا، میں تو کہتا ہوں وہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے بندہ. وی آر ناٹ ٹرینڈ فار دس کائنڈ آف ٹارچر، رائٹ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں تھوڑی سی ایک ہماری وہ پنجابی کا ایک پرانا کامیڈی تھیٹر تھا، اس کا ایک چھوٹا سا ایک کلپ میرے ذہن میں کہیں رہ گیا. تو وہ 2 کریکٹر ہوتے ہیں، غالباً سہیل احمد ہوتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ ایک کریکٹر دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک تیسرے کریکٹر کا نام لیتا ہے، تو وہ اسے پنجابی میں کہتا ہے میں اسے گھر چلا. کہتا اسے گھر تو کیوں چلا؟ کہتا انہیں مجھے بلایا، کہتا تینوں کھیر کھواساں. تے وہ پہلا کریکٹر کہتا اسے گھر نہ جائیں. کہتا کیوں؟ کہتا پتہ نہیں کہڑی شے نوں کھیر کہندے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ریاست ہے نا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک آپ کا لیگل فریم ورک ہے، ایک آپ کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، ایک آپ کی شہری آزادیاں ہیں، ان شہری آزادیوں کے تحفظ کے لیے آپ کے پاس انسٹیٹیوشنس ہیں، رائٹ. جو ماڈرن ایک دنیا کا کانسیپٹ ہے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس ملک میں میں رہتا ہوں، اس میں ہم مینٹلی اس میں فنکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ میں یہ سارے یہاں پہ ہم جو بہن بھائی دوست جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو ہم یہاں ایون پاکستان کے اندر بھی، تو ہم ذہنی طور پہ ایک ایسی ریاست میں ہوتے ہیں جو ایک فنکشنل اسٹیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے وہ میں نے آپ کو مثال ابھی پنجابی کی دی ہے کہ وہ پتہ نہیں کہڑی شے نوں کھیر کہندا. یہ ہمیں اس پہ سوال کرنا چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑا بگ کویسچن ہے، لیکن ہمیں کرنا چاہیے کہ آیا یہ جو سسٹم ہے جو آپ کو مجھے پریزنٹ کیا گیا، جس کے اندر 7th ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے، جس کے اندر شہریوں کو
प्राइवेट प्रिजन्स के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर मेरे आपके बच्चों के मुस्तकबिल को फॉरेन इंटरेस्ट और एजेंडे के ऊपर बेचा जाता है, राइट, और उसके ऊपर आवाज उठाने वाली हर जवान को काट दिया जाता है। तो मुझे हमें ये सवाल जरूर करना चाहिए कि ये आया ये रियासत है, ये जो आप मेंटली एक एक्सेप्ट करते हैं कि यार हमें तो ऐसे होना चाहिए, तो वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो ये इट्स इज दिस अ स्टेट, ये जो सिस्टम आपको दिया जाता है, आया इसको रियासत कहना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर रियासत कहना चाहिए तो इसका मतलब कल मैं और फहीम भाई इस पे थोड़ी सी हमने बात की थी कि इसको मुकम्मल तौर पे यरगमाल बनाया जा चुका है, ठीक है। जैसे यार ये इलेक्शन कमीशन की ये छोटी छोटी एग्जांपल है ना, इसी में से, इस पूरे ट्रंक में से ये चीजें निकलती है कि जो अनाटमी ऑफ पावर है, वो जो पूरे का पूरा सिस्टम है, मेरा बदकिस्मती से उस जगह से चल रहा है कि मेरी आप समझ लें पल बढ़ वहां पे है जहां मैंने अपनी आंखों में ये सब कुछ देखा, यानी अपनी आंखों के सामने बहुत सी चीजें मैंने देखी, राइट। आप देखें, आपकी मैं एक और मिसाल देता हूँ, एक लाख एक मिसालें आपको दे, आपकी नेशनल प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है ना, जो नेशनल प्रिंटिंग प्रेस है, जिसने ये जो रद्दी नोट है आपका पाकिस्तानी, ये वो उसने छापना होता है, ठीक है। इसके ऊपर इवन इसके ऊपर तक ISI का कंट्रोल है और ISI इसको ऑपरेट करती है, ठीक है जी। कि मेरे पास मतलब इसकी एविडेंसेस हैं सारी, क्योंकि उनके साथ ही जहाँ पे उनका दफ्तर है उसके साथ ही है ये, आगे आपको पता ही होगा। तो कहने का मतलब है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए कि ये क्या ये रियासत है, या इसको हमें रियासत तस्लीम भी करना चाहिए, या हमें रियासत इसको नहीं तस्लीम करना। तो दिस शुड बी द क्वेश्चन। तो ओवर टू यू सर। इसमें 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 नदर भाई मैं आपको लेता हूँ बीच में। प्रोफेसर साहब एक सेकंड हाँ जी। अच्छा, मैं नदर भाई को भी लूंगा ताकि ओसी भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और फिर लाला नायतुल्लाह, क्योंकि लाला मौजूद है आप। अच्छा, मैं ओसी भाई क्वेश्चन थोड़ा सा इसे करेक्ट करके मैं आगे ले जाऊंगा। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जो आपने डिग्रीज ऑफ टॉर्चर की बात की है, और आप उसको लीगल बैकिंग भी दे रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिश लॉज हो चाहे वो अमेरिकन लॉज हो, जिससे हम अपना जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो इसी पे बेस्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर हमें बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए, जो हमने कल परसों बात की है, ताकि इसको बाय डिजाइन लेके चले। ये तो बिल्कुल ही हमारे मुंह पे ऊपर मूंग डालने वाली बात है ना, तो ये बिल्कुल ऐसी है। तो मैं कहता हूं कि नजर भाई बात कर ले, फिर प्रोफेसर साहब, फिर अनायतुल्लाह, तो फिर दोबारा मौसी भाई की तरफ आ जाएंगे। नजर भाई, ओवर टू यू सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सर अभी जो ना बात हो रही थी कि इलेक्शंस की, पहले मैं बात करूंगा छोटी सी कि इलेक्शनों का ये 20 दिन का जो उन्होंने कहा है, ये क्या रंगबाजी है। ये सर ये रंगबाजी है, ये कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने ड्रामा किया है, ये को वारदात डालने के चक्कर में है और टाइमिंग्स और चीज़ें जो हैं वो करने के चक्कर में है। और ये जो इन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे डिसीजन किसके डिसीजन के अगेंस्ट, आई थिंक दैट्स द राइट मूव। क्योंकि अगर वो भी किसी भाई ने कहा था जी कि वो अपना एक्सटेंड कर दें अपने पार्टी मेम्बरान को, तो उनका एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा तो फिर वो देखें जब ये पार्टी मेम्बरान को अगर एक्सटेंड करके जाते हैं तो वो ये कह देंगे कि जी ये इन्होंने एक्सटेंड इन्होंने किया, ये इलीगल है। सो देयर 100 क्वेश्चंस। मेरा ख्याल दिस इज द राइट मूव टू गो टू द हाई कोर्ट, जो इन्होंने वकीलों ने फैसला किया। क्योंकि ये मुझे तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये वारदात की कोशिश और कुछ भी नहीं है। पहली एक बात तो ये, दूसरा ये कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी ओसे ने छेड़ा हुआ है कि ये स्टेट है भी कि नहीं। एक्चुअली होप पता कह रहा है हमें अभी इलेक्शन अपनी जगह, हमारी डिबेट्स में एक चीज़ हमें बहुत ही जोर से और शद्दोमद से करनी है। हमने ये इमरान खान के बाद, नवाज शरीफ के बाद, शहबाज शरीफ के बाद इस मुल्क को हमने अलमारी में नहीं बंद कर देना, ये आगे चलना है। हमारे बच्चों ने, पाकिस्तान की जितनी जो अवाम है उनके बच्चों ने, उनकी नस्लों ने इस मुल्क में रहना। ये एक मुल्क है। हम प्रेसिडेंट क्या सेट कर रहे हैं, हम एक करप्ट मुआशरा हैं। हम पहले बहुत बदनाम थे और अब ये कह रहे हैं कि आप करप्शन को एक्सेप्ट करें, करप्ट लोगों को एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर ये हर अदारे में, हर चीज़ में घुसे हुए हैं।
سو پہلی بات تو ہمیں یہ ڈٹرمن کرنی ہے کہ یہ واقعی ریاست ہے کہ نہیں ہے. اگر ریاست ہے تو ریاست کیا ہوتی ہے. دوسری اس کے پیرل ہم نے جو ڈٹرمن کرنی ہے، جس پہ میرا خیال آرگومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں، ہم آنے والے بچوں کو کیا دے رہے ہیں. سو یہ دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے. میں سچی بات ہوں، اگر عمران خان خدا نہ خواستہ نہیں آتا، عمران خان کا آنا ایک پریزیڈنٹ سیٹ کرے گا، ایک راستہ بنائے گا کہ یہ راستہ ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے. عمران خان کے آنے سے، حکومت میں آنے سے صرف یہ نہیں ہونا کہ وہاں پہ مہنگائی ختم ہو جانی ہے اور پاکستان کے انرجی کرائسس ختم ہو جائیں گے اور سارے موجے ہو جائیں گے. نہیں، پریزیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ حق اور سچ میں سے کس راستے پہ ہم نے چلنا ہے. ہم چل رہے ہیں غلط راستے پہ. اس راستے پہ اگر یوں ہی چلتے رہے تو آپ کا کوئی حل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہماری نسلیں جو ہے نا، وہ بغیرت قسم کے بچے پیدا ہوں گے ہمارے گھروں میں، اور کچھ نہیں ہوگا. اور ہماری مائیں بھی اس طرح کی ہوں گی، بہنیں بھی اس طرح کی ہوں گی، بچے بھی اس طرح کے ہوں گے. سو اس کو ڈٹرمن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز مجھے لگ رہا ہے کہ وی آر گوئنگ تھرو اے پروسیس آف ایویلیوشن. ہم گزر رہے ہیں، اس دور سے گزر رہے ہیں، اس ٹائم سے گزر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں اپنی کنٹریبیوشن بہت زیادہ کرنی ہے. اوور ٹو یو گائز. زبردست زبردست نظر بھائی، زبردست. آپ نے جو بات کی ہے پروفیسر، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے ایک نئی بات چھیڑ دی. مجھے ایک بڑی عجیب سی بات نظر آئی. پاکستان میں آپ جائیں نا، تو پاکستان میں لاہور میں ایک ہیرا منڈی ہے. اچھا، ہیرا منڈی میں جو ان کے گھروں میں لڑکے پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کے دلال بن جاتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کے سودے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی گروتھ ایک ماحول ایسے میں ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ڈیفائن رائٹ ہے. تو ان کی اخلاقیات آپ کہاں سے چیلنج کریں گے؟ وہ تو پیدا ہی اس ماحول میں ہوئے. ان کی ماں نائکا تھی، بیٹیاں جو ان سی تھی وہ ڈانس کرتی تھی، بھائی ان کے سودے کرتے تھے، گاہ کھیرتے تھے ان کے لیے. اچھا، اب یہ اتنی بڑی اخلاقی گراوٹ ہے کسی معاشرے کے لیے، لیکن کیا یہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہماری چین آف کمانڈ ہنی ٹریپس بھی کرتی ہیں، لوگوں کی فحشہ فلمیں بھی بناتی ہیں، اور یہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ پروفیسر صاحب اس کو بیچ میں لے آئیے گا، آپ بات کیجیے گا، اس کے بعد لالا عنایت اللہ. تھینک یو. نہیں، یہ بڑا اچھا، یہ بڑی جو ہے نا قابل غور باتیں ہیں جو دونوں بھائی نے کی ہیں. مائک پر آن ہے، ٹھیک. اچھا، اس میں جو ہے نا یہ تو کچھ تو پوائنٹ ریز ہو رہا ہے، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ قدرت کی طرف سے بھی کچھ ہوتا ہے، کچھ تو قدرتی بہتر ہوتا جاتا ہے. کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان ایکچولی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تو ہے ہی نہیں تھا نا. اس میں تو ڈفرینٹ کنٹریز کی ایجنسیز کام کر رہے ہیں، بڑے اس میں ایجنٹس ہیں گھسے ہوئے ہیں، فورسز کے اندر بھی، اداروں کے اندر بھی. لیکن ابھی یہ جو 16 18 20 مہینے کا جو ٹائم گزرا ہے نا، ابھی اس میں ہر چیز ایکسپوز ہوگی. اس وقت اتنی بڑی زبردست اپرچونٹی ہے پاکستان میں. ذرا اپرچونٹی کی طرف جا رہا ہوں دوسری طرف سے ہٹ کے، کہ ایک دو رستے ہیں اس وقت پاکستان کے آگے نا. ایک تو وہی ہے راستہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر خان صاحب اگر نہیں آتے یا ان کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں تو پھر تو تباہی کی تباہی ہے نا. پھر تو وہی ہے، ہیرا منڈی والی بات ہی نظر آ رہی ہے کہ جو کرپٹ ایلیٹ ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک تو لوگوں کی ضرورت بنا دی ہے کہ اتنی مہنگائی کر کے، تو ایک کہہ رہے ہیں لوگوں کی ضرورت کیا ہے جی، انہیں 2 وقت کا کھانا مل جانا چاہیے. یہ ان کی اوقات لوگوں کی اس وقت اس جگہ پہ لے آئے ہیں جی کہ بس مہنگائی کم کرتے ہیں جی، کھانا پینا مل جائے تو بس بہت ہے. تو دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ اپرچونٹی کس طرح کی آ رہی ہے کہ اگر اللہ کرے کہ موقع کا ملتا ہے الیکشن میں کوئی اس طرح کا ہوگا، کچھ تو سبب بنتے بھی ہیں درمیان میں سے. جیسے سائفر کیس والا تھا، درمیان میں 2 جج آ گئے، انہوں نے وہ پرانا ان کا جو ہے ختم، اس کو اڑا دیا، پچھلا سارے جو مطلب غیر قانونی قرار دے دیا انہوں نے. دوبارہ شروع سے ہو رہی ہے پھر سائفر کیسز. تو تھوڑا سا ٹائم اس طرح ملتا جا رہا ہے. تو اگر اس وقت اللہ کرے کہ پتہ نہیں خان صاحب دیکھ لیں کتنے حد تک، کیونکہ جیل کے اندر ہیں، کتنی انہیں آزادی ہے، لیکن سوچنے کا ٹائم تو ان کے پاس بہت ہے. اور جس طرح کے لوگ انہیں وکیل وغیرہ مل رہے ہیں، انہیں کم از کم ایک اتنا تو ہر چیز ایکسپوز ہوگی. اگر اللہ کرے یہ اگر میجورٹی آ جاتے ہیں اقتدار میں
تو پھر تو بالکل سیدھا جیسے ایران میں صفایا کیا نا خمینی نے، جتنے بھی ہیں نا ایجنٹس سب کو صفایا کر کے تو ایک نیا پاکستان بن نکل آتا ہے اس میں سے. لیکن اتنا آسان کام وہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ رول اس وقت پاکستان ایز اے نیشن ہے کہ الیکشن جو میں جس صورت میں دیکھ رہا تھا نا کہ الیکشن لگ رہے ہو اگر اور پی ٹی آئی کو حصہ لے اس میں، تو وہ ایک خونی انقلاب ہوتا ہے، یہ ووٹ کا انقلاب آ سکتا ہے. خون والا ایک صورت پورا جو خان صاحب کی اسٹرگل ہے کہ قانون کے اندر رہ کے جدوجہد کر کے تو ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے. کہ آپ سوچیں کہ اگر اتنی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں، جیسے ایک انقلاب ہوتا ہے، لوگ نکل آئے ہیں، جیسے خمینی آیا تھا تو سارے لوگ باہر نکل آئے روڈوں پہ. اگر اس طرح لوگ نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں جی ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے بعد تو پھر آگے ساری گیم ہی آ جاتی پی ٹی آئی والوں کے ہاتھ، خان صاحب کے ہاتھ آ جاتی. تو ایک مخلص لیڈر ہے اور ان کی کوشش بھی ہے، اب تو ایکسپیرینس بھی ان کو ہو گیا، تو ان سے توقع کی جا سکتی ہے، توقع رکھی جا سکتی ہے اس میں. تو ہمیں یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی طرف سے تیاری کرنی چاہیے، ایز اے نیشن بھی لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس بھی دینی چاہیے لوگوں کو. اور خبریں جو بہرحال سرویز کے بارے میں آج ہی ایک سن رہا تھا، سلیمان احمد ہے نا، یہ امریکہ میں ہوتا ہے، ان کور کمیٹی میں بھی ہے پی ٹی آئی کی، جنون والا جنون والا، آپ جنون جذبہ والا. جنون. آج اس کا میں سن رہا تھا، ایک وہ اسرار کسانہ ہے، وہ اچھا اس کا پروگرام یوٹیوب پہ چلتا ہے اور ڈیلی کرتا ہے وہ. تو اس کے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ ہے. تو وہ بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا جی کہ انہوں نے میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں سویلین کا، ہمارا رابطہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہے، ہمیں فیڈنگ جو آتی ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف سے آتی ہے تو وہی آگے چلتی ہے، اسی پہ ہم پالیسیز بانتے ہیں، اسی کو ہم نے ساری ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، ان کو رول دیا ہوا آرمی کو، کنٹرول دیا ہوا پاکستان کا، اور اسی بیس پہ یہ سارا کچھ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ جو ابھی کر رہے ہیں نا تشدد کر رہے ہیں، جو یہ انہوں نے وہ امریکن سٹائل ہے سارا، جو انہوں نے گوانٹا نامو وغیرہ میں کیا نا اس وقت افغانستان سے، جو دہشت گردی کے خلاف جو کیا تھا انہوں نے 9/11 کے بعد، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ ابھی لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بھی. جب تو ویسا یہ آپ نے ہاں جو ابھی بات کی ہے نا، میں گھوم کے اوسی بھائی کی طرف لاؤں گا. ویری انٹرسٹنگ. کیونکہ یہ تو اگر ڈاکٹر سلیمان کسی پروگرام میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ ہے، اور آگے سے امریکن اسٹیبلشمنٹ ان کو بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس تو ساری فوج ہی انفارمیشن دے رہی ہے، یہ تو ایک طرح سے سیدھی سیدھی ٹریپنگ والی بات ہے. اس کو تو ہمیں زیادہ ایکسپوز کرنا چاہیے. میں باقی کوئی بندہ مس نہ ہو جائے. ندیم بھائی آپ اس گفتگو میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تاکہ میں گھوم کے واپس آؤں؟ ندیم بھائی. جی السلام علیکم سب کو. جی فہیم صاحب آپ کریں روٹیٹ آگے، میں سن رہا ہوں. اچھا عابد بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تاکہ پھر میں اس کے بعد لالا عنایت اللہ کے پاس آؤں؟ ویسا میوٹ کر دیجئے، پھر آپ انگیج ہو جائے گا. اور میں تھوڑی دیر ہی ہوں، اس کو میں نے نکلنا بھی ہے، بہت لیٹ ہو چلے گئی. آپ نے اگر کوئی اور انپٹ دینا ہے تو دے لیں، تو پھر بے شک آپ نکل جائیں تو ہم ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں گے. نہیں، جی ڈیبیٹ یہی ہے، اسی کے اوپر جو ہے نا ہمیں ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ایک اپنا تھوڑا سا رول بڑھانے کی ضرورت ہے، لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ الیکشنز ہوں کسی بھی فارم میں بھی ہوں تو ہمیں اپنے میدان خالی نہیں چھوڑنا، اور اس اپرچونیٹی کو اویل کرنا ہے. اور پاکستان نو اور نیور کی سچویشن پہ ہے اس وقت، خدا نہ خواستہ اس وقت اتنا کہہ رہے کہ لاوا بھی پکا ہوا ہے، لوگوں میں غصہ بھی بڑا ہے، خفگی بھی بہت ہے، اور ووٹ بھی دینا چاہ رہے ہیں، پاپولیرٹی بھی خان صاحب کی بہت ہے. اور پھر اس کا دوسرا یہ بھی ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں، کافی لوگ تو ایسے ہیں نا جو الیکٹیبل تھے، جن کی اپنی ایک سیاست ہے، فیملی سیاست، برادری سیاست چلتی تھی، وہ بھی چھوڑ گئے ہیں. اور جو نئے لوگ آئیں گے، بالکل ایک نئی سیاست شروع ہونے جا رہی ہے، نئے لوگ آئیں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر. تو وہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس طریقے سے، جو ہے ایک کھمبا بھی اگر پی ٹی آئی کا ہے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ووٹ دلوائیں اور جتائیں. اور اس میں بس لاسٹ بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں کہ
الیکشن نوس جب بھی ہوگا، خیر اس میں ہماری رہے گی تو صحیح ڈبیٹس، لیکن ہمیں لوکلی یہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں نا اوورسیز میں، یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ ہم ایز اے جس طرح حلقے کے اندر الیکشن ہم کرتے ہیں نا، کمپین چلاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے، جو اپنی کمپین چلاتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، اسی ویسا طرح ہم لوکلی اسی طرح بس میں ہاں جی میں ویسا ختم کر رہا ہوں. ویسا ہاں جی آپ کو کیونکہ میں نے اس میں انگیج نہیں کیا، کیونکہ آپ تو میری اس ریجن کی ٹیم ہے، اس کے اوپر ہم نے بہت سارا کام کیا ہے. آپ کو ابھی تک اس لیے انگیج نہیں کیا تھا کہ ہمارے جو اپنی میٹنگز ہوگی اس میں پھر آپ نے وہ اس کے اوپر خاصا کام کیا ہوا ہے، میں آپ سے شیئر کروں گا. آپ وہی بات کر رہے ہیں جو آلریڈی ہم نے اس کے اوپر خاصا کام کر لیا ہے، اور وہ زیادہ تر لوگ جو چلیں ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم باقاعدہ کہ کیسے ہم الیکشن کمپین میں آگے بڑھ کے کام کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنا انپٹ ڈال سکتے ہیں. یا آپ میرے خیال میں اسی اینگل میں بات کریں. چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد میں رکھ لیں، پھر دوبارہ بھی ہوگی نا، ابھی تو نہیں ٹھیک ہے، وہ میری تو آپ سے ملاقات ہوگی نا، تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا، دیٹس ناٹ اے پرابلم. تو عابد بھائی اوور ٹو یو. تو ویسا آپ میٹ کر لیجیے. نہیں سر آپ شروع رہے، میں ذرا کام کر رہا ہوں، بزی ہوں میں. ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਨਾਇਤੁਲਾ میں بھی تھوڑا جا لگے تھوڑا جا تھوڑی ویڈیو ہی کر رہے ہیں، ویڈیو ہی کام یہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک. لالا نائتولا اوور ٹو یو سر. آپ نے گفتگو سنی. جی سب دوستوں کو سلام قبول ہو. میں تقریباً کل رات سے تھوڑی طبیعت خراب ہے تو اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، تو ابھی بھی لیٹ جوائن کیا. تو آپ کا ٹاپک کیا ہے اس وقت؟ اس کا مطلب آپ نے ہماری گفتگو نہیں سنی. سنی لالا ہے، بڑا ملک صاحب کی سنی ہے، اوسی بھائی کی سنی ہے، تو اسی پر بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل اسی پہ اور کسی پہ نہیں، اسی پر بات ہو رہی. جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک پوائنٹ ادھر جب میں نے پکڑ لیا یا سمجھ آیا یہ ملک صاحب کا، تو وہ بہت بہترین اس نے ایک بات کی ہے کہ اس کا مطلب کچھ یوں لیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ہوں گے اور تو یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. تو خدا نہ کرے ایسی کوئی بات ہو، عمران خان کو سزا ہو، جو بھی ہو، تو کیا یہ ملک ہمیشہ کے لیے پھر اسی طرح ہی رہے گا یا یہ ملک کنٹینیو کرے گا؟ یعنی ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن تک اس ملک کو پر اپنی رحم کرے اور اسی طرح ہی رہے. لیکن دیکھیے یہ خوش فہمیوں میں ہم مبتلا ہیں. 1971 میں بھی ہم یہی سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارے وجود میں آیا ابد تک کے لیے، یہ ہمارے خیالات تھے. لیکن جو کچھ ہمارے ادارے یا ہمارا جو اشرافیہ جس ملک کے ساتھ اس وقت کر رہا تھا، اس سے بڑھ کر اب کر رہا ہے. اس وقت اتنا شعور نہیں تھا، لیکن ایک قوم تھی بنگالی، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور انہوں نے ظلم کا جواب دے دیا. اب اس وقت جس کو ہم مارشل ریس کہتے ہیں، یعنی کہ پی کے والے یا پنجاب والے، تو کیا وہ مارشل ریس جو تھا وہ ہمارے خیال میں غلط تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، یعنی کہ اس وقت ملک ایسے دوراہے پر کڑا ہے کہ یا تو مکمل طور پر تباہی کی طرف جا سکتا ہے یا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ادھر ہی سے اس ملک کا رخ کسی بہت اچائی کی طرف موڑ سکتا ہے، موڑے گا انشاءاللہ. ہمارا خیال ہے یہ اس وقت. لیکن میں کچھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی ہماری جتنی بھی ادارے ہیں، ان کی جتنی بھی چیفس ہیں، وہ اتنے گئے گزرے ہیں، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے ان الفاظ ادا کرنے میں، کہ ان کو یہ احساس تک نہیں ہے کہ آیا ہم اس ریاست کے لیے ہے یا ریاست ہمارے لیے ہے، یا اس ریاست کا مقصد کیا ہے ابھی تک. یعنی آج اس کا بیان آیا چیف جسٹس پاکستان کا، کہ اگر عمران خان میرے سامنے پیش ہو تو شاید میں اپنے آنکھیں بند کر دوں. او بھائی آپ کی آنکھیں تو پہلے سے بند ہے، آپ کی آنکھیں تو کھلی ہی نہیں ہے. آیا شاید آپ کو غلط فہمی ہے، اس ملک میں آپ کے سامنے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، خواتین کو اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے.
عصمت دری تک کے واقعات یہ بعد میں آپ کو نظر آئے گا کہ کیا کچھ ہوا. ابھی اس وقت وہ کچھ نظر نہیں آتا جو ان کے ان یعنی کہ مصیبت خانوں میں جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ بعد میں نظر آئے گا. اس وقت وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اپنی سرکار نے ہر جگہ پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، لیکن کیا اس قبضے کو آگے یعنی وہ کنٹینیو رکھ سکیں گے؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اور جب میں نے مارشل ریس کی بات کی تھی تو وہ مارشل ریس کدھر ہے؟ یعنی ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ایسا تو صرف یعنی یہ دو ملک ہے، مصر اور پاکستان، ایک ہی طریقہ کار ہے ان دونوں کا. ہم نے بھی ایف ایس ایف بنایا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے، اور ان کے پاس ابھی تک وہ ایف ایس ایف موجود ہے جس کو امن المرکزی کہتے ہیں. یعنی کہ بس امن انہیں قائم کرنا ہے، لوگوں کو اغوا کرو، قتل کرو، جو کچھ بھی کرو وہ ادھر ہو رہا ہے، وہی چیز پاکستان میں ہو رہا ہے. ان کا آپس میں بہت بڑا ریلیشن ہے، خفیہ ریلیشن ہے کہ لوگوں کو آپ نے کیسے دبانا ہے، لوگوں کو کیسے ڈرانا ہے. لیکن جب میں بات کرتا ہوں تو میں نے مارشل ریس کی بات اس وجہ سے کی ہے کہ دیکھیے افغانستان پر تو 45-46 ملک حملہ آور ہوئے تھے، سب سے بڑا قوت ان کے ساتھ تھا. ان کا انجام کیا ہوا؟ یہاں پر تو یار 5-5.5 لاکھ کی بندوقیں ہیں اور 25 کروڑ کی عوام ہے. یہ عوام کو ہم یعنی اتنا مجبور کر دیا گیا ہے. جیسے اس سے پہلے میرے خیال میں اوسی بھائی نے بات کی تھی کہ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بس ہمیں 2 وقت کا کھانا ملے، باقی جو کچھ بھی اس ملک کے ساتھ ہوتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو اس طرح کے آپ نے وہ ایک الفاظ استعمال کیے، ایک ایک کو نتی کرنا ضروری ہے کہ مطلب پروفیشن ہوتا ہے نا کسی کا. جیسے آپ نے ہیرا منڈی کی مثال دی، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی آپ بڑا جتنا جس طرح رکھتا ہے نا دوسروں کو، اپنے خاندان کو یا اپنے معاشرے کو، اسی طرح وہ خاندان بن جاتا ہے، اس میں حیث ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنا ڈیوائن رائٹ سمجھ لیتا ہے کہ بھائی بس میں یہی ہوں، اتنا ہی ہوں، اس سے آگے کچھ نہیں ہوں، یا بے غیرتی کروں تب بھی کوئی بات نہیں. وہ غیرت نام کی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. تو کیا ہم 25 کروڑ عوام سب اس قسم کے بن چکے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اب سب کچھ سے پردہ اٹھ رہا ہے. کہ سائفر کیس کیا تھا؟ وہ ایک مذاق تھا، تماشا لگا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے جج نے ایک اور تماشا لگایا ہوا ہے، وہ دھرنے والا. اسی طرح دوسرے ہمارے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے، اس کی جدا نخرے اور اس ملک کے ساتھ دشمنی کی انتہا ہے. ہر آدمی دوسرے کے پیرول پر ہے. یعنی کہ یہ گندگی شروع ہوئی کہاں سے؟ یہ بالکل آپ نے جو ہیرا منڈی کی بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں میں بار بار یہ بات کرتا رہا ہوں، اور یہ میں وثوق سے کہتا ہوں، کسی خاص وجہ سے کہتا ہوں کہ 25 سے 30 خواتین ہیں اس بدبودار خاتون کے پاس. آپ جانتے ہیں کون ہے بدبودار خاتون؟ اس نے ہر آدمی کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہوئی ہے، اور ڈائریکٹ ان کو ملی ہے، اور انہوں نے سب کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یا جہاں تک عوام کا تعلق ہے ان کے ساتھ تو اس وقت 5% لوگ کڑے نہیں ہیں، اور پھر بھی سارا ملک وہ لوگ چلا رہے ہیں. کمپنی کے بعد ان کا اختیار ہے، اور کمپنی کو بھی انہوں نے الٹا لٹایا ہوا ہے. یہ ہم ویسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ گیا ہے تو بڑا ادب سے ابھی پیش آ رہا ہے، ایسی کوئی نہیں ہے. جتنی چیف ہے سب کے سب ہر آدمی کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے. دیکھیں ان کو جب مافیا کہا گیا تھا، آصف سعید کوسا نے کہا تھا کہ یہ مافیا کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ ابھی سے نہیں کر رہے، یہ 81 سے شروع ہے. اور سب جن لوگوں نے ان پر احسان کیا 81 سے لے کر جنرل جیلانی سے لے کر ضیاء الحق تک، اور جتنے بھی تھے صدر اسحاق، اور جنہوں نے ان کو اس پودے کو پانی دیا، انہوں نے اس کو سکھا، یعنی ان کے ہاتھوں کو سوکھ دیا، یعنی ان کو ختم کر دیا. یہ احسان کا بدلہ یہ انتقام کی شکل میں دیتے ہیں. اور اب یہ اس قوم سے انتقام لینے پر مضر ہے کہ ہم اس قوم سے، آرمی سے تو ہم نے لے لیا، لیکن اس پاکستانی قوم سے بھی ہم نے اب انتقام لینا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کیسے چھوڑ دیا. یہ برداشت کرنے والا نہیں ہے، اور حیثیت ان کے عوام میں ہے نہیں. تو یہ اس ملک کے لیے بہت ہی یعنی سوچنے والی بات ہے اس قوم کے لیے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ان باتوں میں اگر ہم لگے رہیں گے کہ نہیں جی یہ پاکستان تو فار ایور ہے، فار ایور کوئی چیز نہیں ہوتا. دیکھیں فار ایور وہ کچھ ہوتا ہے جس میں جسٹس ہو،
جس میں کچھ اپنے ادارے اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کرتے ہوں. ایسے کیا ہے کہ ایف اے پاس آدمی آئے گا، وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بنے گا، جا کر وہ 21-22 گریڈ میں پھر ملک کا سربراہ بن جائے گا، جو اس وقت بھی ہے اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. یہ تو وہ وقت آنے والا ہے کہ جو وزیر، اگر اس وقت ان چیزوں کو علاج نہیں کیا گیا تو یقین کیجئے جو بھی وزیر اعظم بنے گا، جب بھی بنے گا، تو وہ 3.5 کلومیٹر دور جو آفس ہے ادھر سے پھر وہ پروانہ لینا پسند کرے گا. جی حضور، آپ کا کیا حکم ہے؟ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو کہ آپ میرے ساتھ اس میں آن بورڈ ہے کہ نہیں ہے. یعنی اتنا کچھ ہمارا نظام تباہ ہو چکا ہے اب اس ملک میں. میں تو جو دیکھ رہا ہوں تو یہی ایک روشنی نظر آ رہی ہے، اور خدا کرے کہ ہمارا خیال ٹھیک ہو. اور الیکشن کی طرف جب آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک پوائنٹ ایڈ کیا کہ وہ پارٹی کی دوبارہ جو الیکشن ہے اس پر کہ 20 دنوں میں. بھائی یہ 54 ڈیز ہوتا ہے الیکشن شیڈول کا. یہ 54 ڈیز جو ہوتا ہے اس سے آگے یہ لے کے جائیں گے اس مسئلے کو. اور اگر کسی وکیل نے اس کو چیلنج کر دیا تو یہ بھی غلط ہوگا. فوراً الیکشن کرانا چاہیے پارٹی کے اندر. ان کے اگر ایک آدمی دشمنی پہ اتر آئے تو اس کے جو اس کا سوچ ہے اس سے آگے آپ سوچیں گے. 20 کے بجائے 15 دن میں الیکشن کرا دیں اپنے وہ لالا کلاسی وہ. لالا بریک پلیز. اب میں الیکشن کی ڈیموگرافی پہ بات نظر بھائی نے کر دی، تو اس کی ٹیکنیکلٹیز وکیل دیکھیں گے، ہمارے نہ بیٹھے ہوئے لوگ سنیں گے، نہ کوئی ایسی بات ہے. جو ڈبیٹ ہے آگے لے جانے والی وہ اس طرح ہے کہ آج آپ بڑے ڈیمورلائز لگ رہے ہیں. دیٹس ریئلی سرپرائز فور می. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہرحال اس کو میں ابھی چھوڑتا ہوں. جو آپ نے بات کی، میں محسن بھائی آپ بولیں گے یا نظیم بھائی یہ ویسے ہی ہیں؟ نظیم بھائی، جی السلام علیکم فہیم بھائی. جی محسن بھائی ویسے ہی جی ہیں جی جیسے ڈی فرینڈلی ایم کی؟ آئیڈیا، فرینڈلی آئیڈیا. اچھا جی ٹھیک ہے، ویسے ہی اوکے. میں اب لالا آپ میوٹ کیجئے گا. میں تھوڑا سا اوسی بھائی کچھ تھوڑا سا اور کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی جو بات لالا نے کی، ایک چیز مجھے تھوڑی سی نا انسٹیگیٹ کی ہے. کریکٹ بھی، میں کوئی یہ بات نہیں کرنے لگا کہ میں کسی قوم کی بات کر رہا ہوں. زیادہ تر جو ہمارے جرنلز آئے ہیں، جس میں ایوب خان، یحییٰ خان، اسی طرح اور بھی بہت سارے، جیلانی وہ بھی میرے خیال میں پٹھان تھے. اور جو پٹھان کا کلچر ہے وہ تو بڑا اخلاقی طور پہ کیا کہتے ہیں، بہت دین کے قریب ہے اور ویلیوز تگڑی ہیں. تو دیکھنے میں لگا جائے تو جو ہماری پختون قوم ہے اس میں پاکستان کی طرح جاگیردارانہ نظام بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو فوج کی بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے، ان بڑے جنرلوں نے شیپ کی. آج اس کو لے کے باقی لوگ چلتے ہیں آپ کے سامنے. ایون جب مشرف آیا تو مشرف نے ٹیکنیکلی اگر آپ کو دیکھیں تو جتنی زیادہ میڈیا کی آزادی وہ مشرف نے دی تھی، یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. تو کیا ہے، کہیں اوپر ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کمینے لوگ. اور لالا نے ایک اور بات کی جو میرے لیے بڑی سرپرائز تھی، وہ یہ تھی کہ کیا یہ جو لوہار ہیں یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ انہوں نے ہماری اتنی بڑی فوج، جس کے اسٹریٹجک سیلز، جس کے سارے، یہ ان کے نیچے لگے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ لالا نے آج تو ایسے ہی بات کر دی جیسے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ صرف نون لیگ کو یا نواز شریف وغیرہ کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے. اس کو بھی بیچ میں لے کے آئیں. اوور ٹو یو اوسی بھائی. تھینک یو. جی فہیم بھائی، اچھے کوشچن آپ نے ریز کیے، اور لالا نے بھی بلکہ لالا آپ نے ایک بات کی، اس پہ صرف ایک میں ایڈ کروں گا چیز، کہ ایک ایف اے پاس جو بندہ ہے وہ فوج میں کمیشن دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ملک کی جئی تئی پھیر دیتا ہے. مزے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ضیاء کے دور میں 82-83 کے اندر ایک انیشیٹو ریکروٹمنٹ کا ایک نیا بیچ لانچ کیا گیا تھا جسے کہتے ہیں JCC.
ठीक है, जूनियर कैडेट कोर, उसमें इन्होंने मैट्रिक पास बच्चों को लिया, ठीक है। उस कोर में मेरे बड़े बहुत सारे दोस्त गए थे, उस कोर के अंदर जेसीसी, वो मैट्रिक पास थे, वो सारे के सारे 3rd डिवीजन मैट्रिक पास। और मजे की बात है कि अभी आपके जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उस कोर की जो है अभी इट्स देयर टर्न, राइट। तो जब हम ये कहते हैं ना कि एक 3rd डिवीजन मैट्रिक पास जनरल जो है उसने पूरी रियासत को यरगमाल बना रखा है, ठीक है ना। तो ये कोई जैसे वो नहीं है कि कहते हैं, ये महावरतन बात नहीं है, इट इज वेल जिसे कहते हैं ना फैक्चुअल विद ऑल द एविडेंस